بلے پر مہر لگائیں، پاکستان کی تقدیر بدلیں۔ پاکستان تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کے نوجوانوں، آدھی الیکشن آخری دن پولنگ ڈے پہ ہوتی ہے، آدھی الیکشن اس سے پہلے، آدھی الیکشن آخری دن پہ ہوتی ہے۔ جو پولنگ ڈے کی سائنس ہے آپ نے پوری طرح اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس میں ہماری ہار جیت کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز اس کی سمجھنی ہے، کیونکہ یہ ایک آسان چیز نہیں ہے۔ دھاندلی روکنے کے لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پولنگ ڈے کے اوپر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور آپ نے کیا کیا چیزیں روکنی ہیں۔ اس لیے اس کو بڑا سیریسلی لینا، پورا سمجھنا اس کو، کیونکہ ہم نے آپ کے اوپر ہماری ہار جیت ہے، اور آپ کے اوپر ہی آپ کی کارکردگی اس سے فیصلہ ہوگا کہ 11 مئی کو نیا پاکستان بنتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کو پولنگ ایجنٹ مینول ٹریننگ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن قریب ہے، اور الیکشنز کے دوران کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے اس کا پولنگ ایجنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ تربیتی پروگرام آپ کے پولنگ ایجنٹ کے لیے معلومات فراہم کرے گا، اور الیکشن والے دن الیکٹورل پروسیس کو آپ کے لیے مضبوط بنائے گا۔ شکریہ۔ پولنگ ایجنٹ انتخابات کے دوران امیدواروں کی آنکھوں اور کانوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار کے نمائندے کی حیثیت سے پولنگ اسٹیشن پر باقاعدہ نگران کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پولنگ ایجنٹ سیکشن 23 عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 اور ضابطہ 10 عوامی نمائندگی ضوابط 1977 کے تحت پولنگ کے مقام پر امیدوار کی جانب سے قانونی طور پر مقرر کردہ نمائندہ ہوتا ہے۔ پولنگ ایجنٹ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پولنگ ایجنٹ کے لیے لازم ہے کہ اس کے پاس امیدوار یا اس کے الیکشن ایجنٹ کی جانب سے تحریری نوٹس ہو، جس کے ذریعے اسے کسی خاص پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹ مقرر کیا جائے۔ تمام تر پولنگ کارروائی، بالخصوص پولنگ کے طریقہ کار و ضوابط اور پولنگ عملے کے کرداروں اور ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہو، بطور پولنگ ایجنٹ اپنے کردار کو سمجھتا اور سمجھتی ہو، اور تمام مراحل میں بامقصد اور غیر جانبدار رہے۔ پولنگ ایجنٹ کی پولنگ سے قبل ذمہ داریاں: امیدوار یا اس کے تربیتی ماہر کی جانب سے منعقد کیے جانے والے تربیتی بریفنگ سیشن میں شرکت کرے، تمام ہدایات پر مکمل توجہ دے اور ضروری وضاحتیں حاصل کرے۔ امیدوار یا اس کے الیکشن ایجنٹ کے سگنیچرز کے ساتھ اتھارٹی لیٹر حاصل کرے، جس کے ذریعے اسے بطور پولنگ ایجنٹ مقرر کیا گیا ہو۔ انتخابات والے دن معاونت کے لیے مواد جمع کرے۔ انتخابات والے دن کی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے مواد کا حصول: پولنگ ایجنٹ کا رہنما کتابچہ، مشاہدہ چیک لسٹ، شکایت فارم، مقررہ پولنگ اسٹیشن کے لیے انتخابی فہرست کی کاپی، ووٹرز پر اعتراضات کے لیے رقم اگر ضروری ہو، نوٹ بک، پین اور کھانے پینے کی اشیاء۔ پولنگ ایجنٹ کا کام: کوتاہیوں اور دھاندلی کی نشاندہی۔ پولنگ ایجنٹ کا کام ہے کہ وہ چوکس رہے، انتخابی طریقہ کار اور ضوابط سے آگاہی رکھتا ہو، غلطیوں یا دھاندلی کی روک تھام میں مدد دے۔ الیکشن عملے کو خبردار کرنا: اپنے خدشات کا اظہار کرے اور پولنگ عملے کی توجہ مسائل کی جانب مبذول کرائے۔ معلومات کا حصول اور ان کی رپورٹنگ: امیدوار اور پارٹی کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے مشاہدات قلم بند کرے اور ان کی ٹریکنگ کرے۔ پولنگ ایجنٹ گریز کرے: غیر پیشہ ورانہ سوچ، جانبدارانہ اور غلط الزامات سے گریز کرے، کیونکہ ان سے پولنگ کارروائی کے علاوہ پولنگ ایجنٹ کی اپنی اور اس کے امیدوار یا پارٹی کی شہرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ووٹرز کو ڈرانا دھمکانا: انتخابات والے دن کسی امیدوار یا پارٹی کے حق یا مخالفت میں مہم نہ چلائے۔ ووٹرز یا پولنگ عملے کے کام میں مداخلت: ووٹرز کو ڈرانے، دھمکانے یا ان کے کام میں مداخلت سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو تحمل سے کام لے اور پریزائڈنگ آفیسر کو اطلاع دے۔ مسائل کی رپورٹ اپنے امیدوار یا پارٹی حکام کو فراہم کرنے کے لیے انہیں مشاہدہ فارم یا نوٹ بک میں قلم بند کرے۔ یہاں پر ہم آپ کو پولنگ افسروں کی اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے۔ پولنگ آفیسرز میں پریزائڈنگ آفیسر کا کردار:
اس بات کی تسلی کریں کہ تمام انتخابی مواد موجود ہے. پولنگ اسٹیشن کا نظام ترتیب دیں. یقینی بنائیں کہ اہل ووٹرز جن کا نام انتخابی فہرست میں درج ہے ان کو ووٹ دینے کی اجازت ہو. پولنگ شروع کرنے اور ختم کرنے کی کارروائی انجام دیں. اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز کے کام کا مشاہدہ کریں. بیلٹ باکس کا تحفظ یقینی بنائیں. ووٹنگ کی کارروائی کی رازدارانہ حیثیت یقینی بنائیں. یقینی بنائیں کہ تمام مبصرین، پولنگ ایجنٹس، امیدوار اور ووٹر موضوع رویہ اور طریقہ اپنائیں. پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی یقینی بنائیں. تمام مطلوبہ فارموں اور ضوابط کو مکمل کریں. ووٹنگ کی گنتی کریں اور ریٹرننگ آفیسرز کو ارسال کرنے کے لیے اس گنتی کا ریکارڈ تیار کریں. ووٹوں کی حتمی گنتی پولنگ اسٹیشنز کے باہر چسپاں کریں. موجودہ پولنگ ایجنٹ کو فارم 14 کی نقل فراہم کی جائے. نتائج کا اعلان اور نتائج کے نقول تمام پولنگ الیکشن ایجنٹ اور امیدواروں کو فراہم کریں. تمام مواد ہدایات کے مطابق ریٹرننگ آفیسرز کو بھجوائیں. پولنگ اسٹیشن پر امن و امان برقرار رکھیں. اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کا کردار. ووٹرز کو بیلٹ پیپر جاری کریں. بیلٹ پیپرز کی پشت پر دستخط کریں اور مہر لگائیں. یقینی بنائیں کہ تمام معلومات رسیدی کاپی میں ٹھیک طرح درج کی جائیں. رسیدی کاپی پر ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لگوائیں اور بیلٹ پیپر کی پشت پر مہر لگائیں. ووٹر کو بیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے لیے مہر دیں اور اسے ووٹنگ اسکرین کا راستہ دکھائیں. ووٹنگ کی رازدارانہ حیثیت کو یقینی بنائیں. جیسا کہ آپ یہاں پہ ڈیمونسٹریشن میں ایک پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر ہیں. یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا پولنگ آفیسر کا کردار بتانا چاہیں گے. پولنگ آفیسر کے کردار میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ تمام ووٹرز کے پاس کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ موجود ہوں. انتخابی فہرست سے ووٹر کا نام اور سیریل نمبر پکاریں. انتخابی فہرست پر ووٹر کے نام اور تصویر کے سامنے انگوٹھے کا نشان لگوائیں. بیلٹ پیپر جاری کرنے سے پہلے انتخابی فہرست پر ووٹر کے نام پر نشان لگائیں. ہر ووٹر کی پڑتال کریں کہ انمٹ سیاہی کا نشان تو نہیں لگا ہوا اور ہر ووٹر کو انمٹ سیاہی کا نشان لگائیں. پولنگ اسٹیشن کھولنے کی کارروائی. پولنگ ایجنٹ کو چاہیے کہ پولنگ شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے پولنگ اسٹیشن میں پہنچیں، اپنا تعارف کرائیں اور اپنی شناختی دستاویزات وغیرہ پیش کریں. پولنگ اسٹیشن کے خدوخال سے آگاہی حاصل کریں اور خاص طور پر یہ ضرور دیکھیں کہ سیکریسی اسکرین کس طرح اور کہاں لگائی گئی ہے اور بیلٹ باکس کس طرح اور کہاں رکھے گئے ہیں. پولنگ اسٹیشن پر پہنچتے ہی کون کون سی چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے. پولنگ اسٹیشن پر ووٹرز کی رہنمائی کے لیے لگائے گئے بورڈ اور ہدایات وغیرہ. 400 گز کی حدود میں کسی پارٹی کا کوئی کیمپ موجود نہ ہو. 100 گز کی حدود میں کسی پارٹی امیدوار کا انتخابی مواد موجود نہ ہو. پولنگ اسٹیشن کے باہر سیکیورٹی عملہ تعینات کر دیا گیا ہو. پولنگ اسٹیشن کے اندر صرف مجاز افراد موجود ہوں. مجاز افراد: پولنگ عملہ، سیکیورٹی عملہ، امیدوار اور الیکشن ایجنٹ، پولنگ ایجنٹ، مجاز مشاہدہ کار اور صحافی. پولنگ اسٹیشن کھولنے کا طریقہ کار. پریزائڈنگ آفیسر مندرجہ ذیل کام کریں گے. ہر پولنگ اسٹیشن پر انتخابی فہرست تقسیم کریں گے اور انہیں پولنگ عملے کے حوالے کریں گے. پولنگ ایجنٹس اور آبزرورز کی موجودگی میں بیلٹ پیپرز کو کھولیں گے اور ان کے سیریل نمبر قلم بند کریں گے. پولنگ ایجنٹس اور آبزرورز کو دکھائیں گے کہ بیلٹ باکس خالی ہیں اور پھر انہیں سیل کر دیں گے. پولنگ ایجنٹوں سے کہیں گے کہ وہ اس بات کی تصدیق کے لیے فارم پر دستخط کریں کہ بیلٹ باکس خالی ہے. بیلٹ باکس ایسی جگہ رکھیں گے جہاں ان کا پہنچنا آسان ہو اور یہ کہ وہ سب صاف دکھائی دیں. جیسا کہ آپ اسکرین پر فارم 11A دیکھ سکتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹ سے فارم 11A دستخط کروائے گا جو اس بات کی تصدیق کرے گا کہ پولنگ شروع ہونے سے پہلے بیلٹ باکس خالی تھا. اسکرین پر آپ پولنگ ایجنٹ کا مشاہدہ فارم دیکھ سکتے ہیں. پولنگ ایجنٹ کو چاہیے کہ وہ پولنگ کے دن ہوشیار اور چوکنا رہے اور مشاہدہ فارم کو صحیح طور پر پر کرے. پولنگ ایجنٹ کا اس فارم کو پڑھنا، سمجھنا اور پولنگ کے دن پر کرنا نہایت ضروری عمل ہے. مشاہدہ فارم کے کئی مراحل ہیں. مثلا پولنگ اسٹیشن کھلنے سے پہلے پولنگ ایجنٹ کو یہ مشاہدہ کرنا چاہیے: کیا مجاز پولنگ افسران، اہلکار اور عملے کو پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے سے روکا گیا؟ کیا پولنگ اسٹیشن کے گرد 100 گز کے علاقے میں کسی پارٹی کا کوئی بورڈ یا انتخابی مہم کا کوئی مواد آپ کے مشاہدے میں آیا؟ کیا آپ نے پولنگ اسٹیشن کے گرد 400 گز کے علاقے میں کسی کو کنونس کرتے ہوئے دیکھا؟ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح پولنگ ایجنٹ کو پولنگ کے دوران مشاہدہ کرنا ہے، جیسا کہ کیا پولنگ اسٹیشن کھولنے کے لیے طے شدہ ضوابط اور طریقہ کار پر عمل کیا گیا؟ کیا پولنگ اسٹیشن وقت پر کھول دیا گیا؟
کیا ووٹنگ کا تمام ضروری مواد پولنگ اسٹیشن پر موجود تھا؟ کیا اس مواد کی مقدار اور تعداد موزوں تھی، مثلا انتخابی فہرست، بیلٹ پیپر، خالی اور سیل شدہ بیلٹ باکس، انمٹ سیاہی؟ اسی طرح پولنگ ایجنٹ کو پولنگ کے بند ہونے کی کارروائی کا مشاہدہ بھی کرنا ہے، جیسا کہ کیا پولنگ اسٹیشن بند کرنے کے تمام ضوابط اور طریقہ کار پر پوری طرح عمل کیا گیا؟ کیا پولنگ اسٹیشن مقررہ وقت پر بند کر دیا گیا؟ کیا استعمال شدہ بیلٹ پیپرز کی تعداد انتخابی فہرست کے مطابق دیے گئے ووٹوں کی تعداد کے برابر تھی؟ اسی طرح پولنگ ایجنٹ کو گنتی کے وقت کا مشاہدہ بھی کرنا ہے، جیسا کہ کیا آپ کو بیلٹ پیپرز کی گنتی کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دی گئی؟ کیا گنتی کے دوران ضوابط اور طریقہ کار پر پوری طرح عمل کیا گیا؟ کیا اعتراض شدہ ووٹوں کو گنتی میں شامل کیا گیا؟ کیا گنتی کے تحریر ریکارڈ کی نقل پولنگ اسٹیشن کے باہر آویزہ کی گئی؟ ووٹنگ کا طریقہ کار کیا نیا ہے؟ کمپیوٹرائز انتخابی فہرستیں نادرہ، ووٹر کی شناخت کے لیے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ، تصویر والی انتخابی فہرستیں، انتخابی فہرست پر ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لگانے کے لیے مقناطیسی روشنائی، ٹیمپر ایویڈنٹ بیگز، فارم 14 اور فارم 15 کی پیکنگ کے لیے۔ ووٹر اس صورت میں ووٹ نہیں دے پائیں گے اگر ان کا نام انتخابی فہرست میں موجود نہ ہو، ان کے پاس اصل کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ نہ ہو، چاہے اس کی مؤثر مدت باقی ہو یا ختم ہو چکی ہو۔ کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ووٹ دینے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، بذات خود حاضر نہ ہو، متبادل ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اعتراض کردہ ووٹ، پولنگ ایجنٹ کسی ووٹر پر اعتراض کر سکتے ہیں اگر انہیں یقین ہو کہ یہ ووٹر پہلے ووٹ ڈال چکا یا ڈال چکی ہے، یا ووٹر جعلی ووٹ ڈال رہا ہے یا ڈال رہی ہے، یا کسی اور ووٹر کی جگہ ووٹ ڈال رہا ہے یا ڈال رہی ہے، یا ووٹر ووٹ ڈالنے کا اہل نہیں ہے۔ ہر اعتراض یافتہ ووٹر کے لیے پریزائڈنگ آفیسر کو 2 روپے فیس ادا کرنا ہوگی۔ اگر اسے عدالت میں چیلنج کر دیا جائے تو پولنگ ایجنٹ کو اپنے دعوے کی تصدیق کرنا پڑ سکتی ہے۔ اعتراض یافتہ ووٹرز کی تفصیلات اعتراض یافتہ ووٹ لسٹ میں شامل کر لی جاتی ہیں اور بیلٹ پیپر الگ لفافے میں رکھے جاتے ہیں۔ حتمی گنتی میں اعتراض یافتہ ووٹ شمار کیے جاتے ہیں۔ ٹینڈر ووٹ، اگر ووٹر کے انمٹ سیاہی کا نشان نہ لگا ہو لیکن انتخابی فہرست میں اس کے نام پر نشان لگا ہو تو پریزائڈنگ آفیسر کو تصدیق کے لیے بلایا جائے۔ ووٹر کی تفصیلات ٹینڈر کیے جانے والے ووٹنگ کی فہرست میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ ٹینڈرڈ بیلٹ پیپر الگ لفافے میں رکھے جاتے ہیں، حتمی گنتی میں انہیں شمار نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر ایک خاکہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس خاکے کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار تھوڑے وقت پر سمجھا سکیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پولنگ اسٹیشن کے باہر قطار بنا کر اس میں باری باری داخل ہوں گے یا ہوں گی۔ نمبر 2 سٹیپ پر آپ کی ملاقات پولنگ آفیسر سے ہوگی، جو کہ اصل شناختی کارڈ چیک کر کے انتخابی فہرست سے آپ کا نام اور سلسلہ نمبر بلند آواز میں پکارے گا، اور پھر آپ کے انگوٹھے کے جوڑ پر انمٹ سیاہی کا نشان لگا کر آپ کا نام انتخابی فہرست سے کاٹ دے گا۔ تیسرے مرحلے میں آپ کی ملاقات پہلے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے ہوگی، جو کہ قومی اسمبلی کے سبز بیلٹ پیپر کے کاؤنٹر فوائل کو پر کرنے کے بعد اس پر آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا۔ پھر بیلٹ پیپر کی پشت پر سرکاری مہر اور اپنے دستخط ثبت کرے گا اور اسے آپ کے حوالے کر کے آپ کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتائے گا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کی ملاقات دوسرے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے ہوگی، جو کہ صوبائی اسمبلی کے سفید بیلٹ پیپر کے کاؤنٹر فوائل کو پر کرنے کے بعد اس پر آپ کے انگوٹھے کا نشان لگوائے گا۔ پھر بیلٹ پیپر کی پشت پر سرکاری مہر اور اپنے دستخط ثبت کرے گا اور بیلٹ پیپر اور 9 خانوں والی مہر آپ کے حوالے کر کے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ 5ویں نمبر پر آپ ووٹر اسکرین کے پیچھے اکیلے جا کر دونوں بیلٹ پیپروں پر اپنی پسند کے امیدواروں کے دیے گئے نام کے سامنے موجودہ انتخابی نشان پر مہر لگائیں گے اور ان کو علیحدہ علیحدہ طے کریں گے۔ 6 نمبر پر آپ صوبائی اسمبلی کے سفید بیلٹ پیپر کو سفید ڈھکن والے بیلٹ باکس میں
اور قومی اسمبلی کے سبز بیلٹ پیپر کو سبز ڈھکن والے بیلٹ باکس میں ڈال دیں گے۔ 7ویں نمبر پر آپ خارجی راستے کے ذریعے پولنگ اسٹیشن سے باہر چلے جائیں گے یا چلی جائیں گی۔ یہاں پہ ہم آپ کو 3 بہت ضروری کرداروں کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے جو کہ پریزائڈنگ آفیسر ہے، جس کا کام پورے الیکشن پروسیس کو مانیٹر کرنا ہے اور اس کو شفاف انداز میں چلانا ہے۔ اس سے آگے آپ مبصرین کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ پولنگ اسٹیشن میں مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ پروسیس صاف انداز میں ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے آگے ہم پولنگ ایجنٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی پارٹیوں سے ہے، جو کہ انتخابات کے دوران امیدواروں کی آنکھوں اور کانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ پولنگ ایجنٹ انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار کے نمائندہ کی حیثیت سے پولنگ اسٹیشن پر باقاعدہ نگرانی کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انتخابات کے دن شکایات پر کارروائی۔ انتخابات کے دن شکایات کہاں دائر کی جائیں؟ قانون میں اس کے لیے کوئی مخصوص ضوابط درج نہیں۔ 2008 میں الیکشن کمیشن کے کسی بھی دفتر میں، البتہ تاحال الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ انتخابات کے دن شکایات ان لوگوں کو درج کرائی جا سکتی ہیں: پولنگ اسٹیشن میں پریزائڈنگ آفیسر کے پاس، ریٹرننگ آفیسر، ضلعی ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر میں، الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں۔ انتخابات کے دن شکایات کب دائر کی جائیں؟ قانون میں اس کے لیے کوئی حد نہیں دی گئی، ما سوائے بعد از انتخابات انتخابی عذرداریوں کے اور ROPA کے سیکشن 133AA کے استعمال کے۔ جو ہی کوئی خلاف ورزی مشاہدے میں آئے، اس کے بارے میں پریزائڈنگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر کو آگاہ کیا جائے۔ اگر پریزائڈنگ آفیسر کا رد عمل تسلی بخش نہ ہو تو ریٹرننگ آفیسر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ شکایات اگر تصفیہ طلب رہ جائیں تو امیدوار کو آگاہ کرنا چاہیے۔ انتخابات کے دن شکایات کی کارروائی۔ شکایت درج کرانے کے لیے شکایت فارم کے استعمال کی بدولت اس کی ٹریکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ شکایت پریزائڈنگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر یا ضلعی ریٹرننگ آفیسر کے پاس دائر کی جاتی ہے۔ اگر تصفیہ طلب رہے تو شکایت RP ضلعی ریٹرننگ آفیسر کے پاس یا دفتر الیکشن کمیشن میں درج کرائی جاتی ہے۔ الیکشن عملہ شکایت کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر شکایت کے بارے میں تصور کیا جائے کہ اس کے خاطر خواہ و شواہد موجود نہیں تو اسے خارج کر دیا جاتا ہے اور فریقوں کو مطلع کر دیا جاتا ہے۔ اگر شکایت میرٹ پر پوری اترتی ہو تو الیکشن افسران تحقیقات کر سکتے ہیں، مدعی یا مدعا کا موقف سن سکتے ہیں، شواہد جمع کر سکتے ہیں اور فیصلہ دے سکتے ہیں اور ازالہ کے اقدامات کا حکم دے سکتے ہیں۔ ضلعی ریٹرننگ آفیسر کو ملنے والی مجسٹریٹ کے اختیارات نتائج کو حتمی شکل دینے کے وقت تک ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر کے لیے انتخابات والے دن پر۔ شکایت درج کراتے وقت یاد رہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں تمام دستیاب شواہد فراہم کیے جائیں، مثلاً عینی شاہدین، براہ راست تصدیقی بیانات۔ کسی افواہ کی بنا پر شکایت درج نہیں کی جائے گی۔ دانستہ غلط اور غیر صحیح بیان دینا خلاف قانون ہے اور قانون کے تحت قابل سزا ہے۔ ناکافی شواہد والی شکایت چاہے جائز ہی کیوں نہ ہو، خارج ہو سکتی ہے۔ انتخابات کے دن ہونے والی خلاف ورزیوں کی اقسام۔ ووٹ دینے کا حق، اہل ووٹروں پر ممانعت، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں، پولنگ اسٹیشنوں میں انتخابی مہم چلانے، لاؤڈ سپیکرز کے استعمال کی ممانعت، بے قاعدگیاں، بیلٹ پیپرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، گنتی سے متعلق خلاف قانون باتیں، انتخابی جرائم، ناروا رسم و رسوخ، ایک سے زیادہ بار ووٹ ڈالنا، الیکشن حکام کا ناروا طرز عمل، دانستہ یا مجرمانہ کارروائیاں۔ شکایت فارم۔ شکایت فارم کا سیمپل آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شکایت فارم پولنگ ایجنٹ کو شکایات درج کرنے اور شکایات کی ٹریکنگ میں مدد دیتا ہے۔ شکایات دائر کرنے کا طریقہ۔ اگر پولنگ ایجنٹ کسی مسائل کی نشاندہی کریں اور انہیں حل نہ کیا جائے تو اس کی شکایت الیکشن حکام کو دائر کر سکتے ہیں۔ بعض شکایات پر تو پریزائڈنگ آفیسر بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ ایسی شکایات ہیں جنہیں ریٹرننگ آفیسر کے روبرو پیش کرنا ضروری ہو تو اس کے لیے پولنگ ایجنٹ کو چاہیے کہ وہ معلومات حاصل کرے کہ الیکشن کمیشن کے کس افسر کو یہ مسائل دور کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
اگر وہ الیکشن حکام کے جوابی اقدام پر مطمئن نہ ہو تو شکایت فارم پر کرے اور اس کی ایک کاپی پریزائڈنگ آفیسر کو جمع کرا دے. امیدوار کی توجہ اس جانب مبذول کرائے اور شکایت فارم کی ایک کاپی اسے بھی فراہم کرے. پولنگ بند کرنے کی کارروائی اور گنتی. پولنگ بند کرنے کی کارروائی. پولنگ اسٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلان کے مطابق مقررہ وقت پر بند کر دینا چاہیے. پولنگ کے مقررہ اوقات صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہیں. پولنگ بند کرنے سے پہلے پریزائڈنگ آفیسر کو پولنگ بند کرنے کا اعلان کرنا چاہیے. باہر کھڑے ہوئے ووٹر سے کہنا چاہیے کہ وہ قطار میں شامل ہو جائیں. قطار میں پہلے سے موجود ووٹرز کو ووٹ دینے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن کسی اور کو قطار میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. پولنگ بند ہونے پر پولنگ عملہ درج ذیل کام کرے گا. بیلٹ باکس کو اوپر کی جانب سے سیل کر دے گا. اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صرف مجاز افراد موجود ہوں. پولنگ اسٹیشن پر گنتی کی تیاری کرے گا. گنتی قومی اور صوبائی اسمبلی کی الگ الگ. مردوں اور خواتین کے پولنگ بوتھ سے آنے والے بیلٹ پیپرز کی گنتی الگ الگ کی جائے گی. مردوں اور خواتین کے ووٹوں کو ملا کر کل ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد حاصل کی جاتی ہے. مؤثر اور غیر مؤثر بیلٹ پیپرز کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے. ہر امیدوار کے مؤثر ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے. اعتراض یافتہ ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے اور مؤثر اور غیر مؤثر بیلٹ پیپرز کو الگ کیا جاتا ہے. ہر امیدوار کے اعتراض یافتہ مؤثر ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے. پریزائڈنگ آفیسرز فارم 14 پر کرتے ہیں. فارم 14 کی کاپی پولنگ ایجنٹ کو دی جاتی ہے. فارم 14 کی کاپی پولنگ اسٹیشن کے باہر لگا دی جاتی ہے. گنتی میں شامل کیے جانے والے بیلٹ پیپرز. ووٹر کا انتخاب صاف ظاہر ہو، چاہے طے کرنے کی وجہ سے روشنائی پھیل ہی کیوں نہ گئی ہو. جہاں مہر کا نشان 2 امیدواروں کے درمیان لائن پر ہو لیکن مہر کا زیادہ حصہ ایک امیدوار کی طرف ہو. جہاں ایک ہی امیدوار کے نام پر ایک سے زیادہ نشان لگے ہوں. خارج از گنتی بیلٹ پیپرز یعنی کہ غیر مؤثر بیلٹ پیپرز. بیلٹ پیپر کے پچھلی جانب اسسٹنگ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط نہ ہوں اور سرکاری کوڈ کا نشان نہ لگا ہو. غیر سرکاری یعنی جعلی بیلٹ پیپر جو پولنگ اسٹیشن پر جاری نہ کیے گئے ہوں. بیلٹ پیپر پر پولنگ عملے کی طرف سے فراہم کی گئی مہر کی بجائے کوئی اور مہر لگی ہو. بیلٹ پیپر کے ساتھ کوئی اور کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز لگی ہو. بیلٹ پیپر پر نہ مہر لگی ہو یا ایک سے زائد امیدواروں کے سامنے مہر لگی ہو. مہر کا نشان آدھا ایک امیدوار کی طرف اور آدھا دوسرے امیدوار کی طرف ہو یا کسی بھی امیدوار کے سامنے نہ ہو. پیکنگ. پریزائڈنگ آفیسر تمام حساس مواد کو پیک کرتے ہیں اور ذاتی طور پر ریٹرننگ آفیسر کو واپس پہنچاتے ہیں. پیکنگ میں 2 طرح کے ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ پیک ہوتے ہیں. ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ قومی اسمبلی اور ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ صوبائی اسمبلی. ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ قومی اسمبلی میں اصل فارم 14 قومی اسمبلی اور اصل فارم 15 قومی اسمبلی ڈالے جاتے ہیں. ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ صوبائی اسمبلی میں اصل فارم 14 صوبائی اسمبلی، اصل فارم 15 صوبائی اسمبلی ڈالے جاتے ہیں. لفافے، اسٹیشنری، پیتل کی سیل، ایکوینٹنس رول، پولنگ عملے کی ادائیگی کی معلومات، یہ تمام چیزیں پیک کرتے ہوئے پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر کو واپس پہنچاتے ہیں. ہر ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ پر ایک منفرد سیریل نمبر ہوتا ہے جو پولنگ ایجنٹ کو نوٹ کرنا چاہیے اور آگے اپنے کینڈیڈیٹ یا پارٹی کو مطلع کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ اسکرین پر فارم 14 دیکھ سکتے ہیں جو کہ دا اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ فارم ہے. اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ فارم پریزائڈنگ آفیسر کی رسپانسبلٹی ہے جس میں پریزائڈنگ آفیسر ووٹنگ کی گنتی کو لکھتا ہے. فارم 14 قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے الگ الگ بھرے جاتے ہیں اور ان میں تمام امیدواروں کے لیے گئے ووٹوں کی تعداد لکھی جاتی ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پر فارم 15 دیکھ سکتے ہیں. فارم 15 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں استعمال شدہ بیلٹ پیپرز کی تفصیلات دیتے ہیں اور یہ بھی پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر دستخط کرے.
فارم 15 میں بیلٹ پیپرز کی تعداد اور سیریل نمبر تحریر کیے جاتے ہیں، یعنی پولنگ اسٹیشن پر کل کتنے بیلٹ پیپرز موصول ہوئے، کتنے استعمال ہوئے اور کتنے استعمال نہیں ہوئے۔ پولنگ ایجنٹس کو چاہیے کہ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ تمام معلومات اصل حقائق کے مطابق درج کی گئی ہیں۔ پولنگ ایجنٹ کا اپنے امیدوار یا نمائندے کے ساتھ رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پولنگ ایجنٹوں کو اپنی پارٹی یا امیدوار کی طرف سے واضح ہدایات جاری کی جانی چاہیے کہ کب اور کن حالات میں فوری رابطہ ابلاغ کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ کی پارٹی یا امیدوار کے جانے پہچانے حامی افراد کو سرسری طور پر ووٹ ڈالنے سے روکا جائے۔ جب وہ کسی کو گل کپاڑا کرتے صریحاً دھوکہ دہی سے دوسری بار ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھیں، وہ پولنگ اسٹیشن کے اطراف میں کسی قسم کا ڈراؤ دھمکاؤ یا تشدد کا مظاہرہ دیکھیں۔ حتمی گنتی کی اطلاع کس طرح دی جائے؟ اگرچہ پورا دن آپس میں رابطہ ابلاغ ضروری ہے، لیکن پولنگ ایجنٹوں کے لیے اس بات کی اہمیت اور اندازے کو سمجھنا ناگزیر ہے کہ وہ اپنے مقررہ پولنگ اسٹیشن سے ووٹوں کی حتمی گنتی کی اطلاع کیسے اور کسے دیں۔ پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر پولنگ ایجنٹ کو چاہیے کہ وہ گنتی کے تحریری ریکارڈ فارم 16 کی ایک نقل حاصل کرے، حتمی ووٹوں کی متوازی گنتی کی اطلاع فوری طور پر اپنی پارٹی یا امیدوار کی طرف سے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق فون کے ذریعے یا کسی دوسرے طریقے سے رابطے کے لیے اپنے مقررہ فرد کو دے۔ خواتین و حضرات، اب ہم اپنے پولنگ ایجنٹ ٹریننگ مینول کے آخری مراحل میں ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو پولنگ ایجنٹ کی رہنمائی کے لیے اہم باتیں بتانا چاہیں گے۔ اس رہنمائی میں سب سے ضروری پولنگ ایجنٹ کا کردار اور ان کی ذمہ داریاں ہیں جو اس کو پولنگ والے دن نبھانی ہیں۔ پولنگ ایجنٹ کا کردار اور ان کی ذمہ داریاں: اپنے امیدوار اور اپنے پارٹی کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کریں، اپنے مقررہ پولنگ اسٹیشن پر اپنے پارٹی یا امیدوار کے نمائندہ کی حیثیت سے انتخابی سرگرمیوں کا مشاہدہ کریں، اپنے مشاہدات تحریر کریں اور قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزیاں بھی درج کریں، اپنے مشاہدات سے امیدوار یا پارٹی کو آگاہ کریں، اپنے امیدوار یا پارٹی کی جانب سے ووٹرز کی گنتی کریں اور انتخابات والے دن پولنگ اسٹیشن کھلنے سے لے کر ووٹوں کی حتمی گنتی مکمل ہونے تک موجود رہیں۔ پولنگ ایجنٹ کے حقوق: پولنگ اور گنتی کی تمام تر کارروائی کے دوران پولنگ اسٹیشن تک رسائی حاصل کریں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنی پارٹی اور متعلقہ الیکشن حکام کی توجہ اس جانب مبذول کرائیں۔ اپنے پولنگ اسٹیشن کے لیے فراہم کیے جانے والے بیلٹ پیپرز کے سیریل نمبر نوٹ کریں اور یقین کریں کہ بیلٹ باکس اچھی طرح سیل بند کر دیے گئے ہیں۔ گنتی کے بعد فارم 14 اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کی کاپی حاصل کریں اور غلط شناخت کا دعویٰ کرنے والے پر اعتراض کریں۔ پولنگ ایجنٹ مندرجہ ذیل اقدامات سے گریز کریں۔ الیکشن حکام کی پولنگ اسٹیشن کے اندر کی کارروائی میں مداخلت سے گریز کریں، حتیٰ کہ آپ کو محسوس ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں اپنے خدشات کا اظہار اور اپنے امیدوار کو آگاہ کریں۔ جانبدارانہ تبصرہ یا غلط الزامات مت لگائیں۔ پولنگ اسٹیشن کے اندر یا باہر اپنے امیدوار یا پارٹی کے حق میں انتخابی مہم مت چلائیں۔ ووٹرز پر اثر انداز مت ہوں اور دخل اندازی مت کریں۔ پولنگ عملے کے ساتھ نامناسب رویہ مت رکھیں اور پولنگ اسٹیشن پر حساس مواد خاص طور پر بیلٹ پیپر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کریں۔ انتخابات والے دن سے پہلے پولنگ ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پارٹی یا امیدوار کی طرف سے منعقد کیے جانے والی تربیتی سیشن میں شریک ہوں۔ پولنگ ایجنٹ کی حیثیت سے اپنے کردار اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اس بات کی تصدیق کر لیں کہ آپ کو کس پولنگ اسٹیشن پر بطور پولنگ ایجنٹ تعینات کیا گیا ہے۔ انتخابی قواعد اور ضوابط اور طریقہ کار سے آگاہی حاصل کریں۔ رپورٹنگ کے لیے متعلقہ فارموں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور تصدیق کر لیں کہ رپورٹنگ کے لیے مرکزی شخص کون ہے۔ وہ تمام چیزیں جمع کر لیں جس کی ضرورت آپ کو انتخابات والے دن پڑے گی، مثلاً اپنے پولنگ اسٹیشن کی انتخابی فہرست کی نقل، پولنگ ایجنٹ کا رہنما کتابچہ، رپورٹنگ کے فارم، نوٹ بک، پین، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری مناسب حد تک نقد رقم، اور
اپنی نامزدگی ثابت کرنے کے لیے اپنے امیدوار یا پارٹی سے اجازت نامہ حاصل کرنا تاکہ آپ ثابت کر سکیں کہ آپ کو بطور پولنگ ایجنٹ نامزد کیا گیا ہے۔ پولنگ کے دوران آپ کو چاہیے کہ پولنگ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے پولنگ اسٹیشن پر موجود ہوں، متعلقہ حکام کو اپنی موجودگی کے بارے میں آگاہ کریں، انہیں اپنے متعلقہ دستاویزات، اجازت نامہ اور شناختی کارڈ وغیرہ دکھائیں۔ اپنی ذمہ داری باضابطہ طور پر اور غیر جانبداری کے ساتھ ادا کریں۔ پریزائڈنگ آفیسر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے جاری کیے جانے والی تمام قانونی احکامات کی تکمیل کریں۔ خیال رکھیں کہ آپ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تسلی کر لیں کہ پولنگ اسٹیشن میں ووٹرز کے لیے ہدایات نمایاں ہیں۔ خیال رکھیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر انتخابی مہم کا کوئی پوسٹر وغیرہ نہ موجود ہو۔ یقین کر لیں کہ پولنگ بوتھ میں ووٹنگ اسکرین کے ذریعے خفیہ ووٹنگ کا انتظام موجود ہے۔ یقین کر لیں کہ بیلٹ باکس نمایاں ہے اور ان تک رسائی ممکن ہے۔ تسلی کر لیں کہ ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے بیلٹ باکس خالی ہو اور ٹھیک طرح سیل بند ہو۔ بیلٹ باکس پر لگی سیل کا سیریل نمبر نوٹ کر لیں۔ بے ضابطگیوں کی صورت میں اپنے خدشات کا اظہار کریں۔ تشدد کی کوئی واردات دیکھیں تو فوراً اطلاع کریں۔ اپنے مشاہدات نوٹ کر لیں اور یہ معلومات اپنے امیدوار اور سیاسی پارٹی کو فراہم کریں۔ پولنگ بند ہونے کے بعد پولنگ ایجنٹ کو چاہیے کہ پولنگ کے بند ہونے کا مشاہدہ کریں اور تسلی کر لیں کہ بیلٹ باکس کو اچھی طرح سیل بند کیا گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی کا مشاہدہ کریں اور تسلی کر لیں کہ گنتی کے لیے متعلقہ قواعد اور ضوابط پر عمل کیا گیا ہے۔ قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی دیکھیں تو فوراً اپنے امیدوار یا مقررہ مرکزی شخص کو اطلاع کریں۔ گنتی مکمل ہونے کے بعد فارم 14 اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ پر دستخط کریں اور اس کی ایک کاپی حاصل کریں۔ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ کو واضح دستخط کرنے کے بعد سیریل نمبر نوٹ کر لیں۔ الیکشن کمیشن کے دیگر خاص مواد والے لفافوں پر دستخط کریں۔ نتائج کی اطلاع اپنے امیدوار یا مرکزی شخص کو دیں۔ رپورٹنگ فارم مکمل کریں اور ان کی نقول اپنے امیدوار یا پارٹی کو فراہم کریں۔ یہاں پر ہم اب آپ کو پولنگ ایجنٹس کے لیے چند دیگر ہدایات بتانا چاہیں گے۔ اپنے پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کے نام معلوم کریں۔ یہ اطمینان کر لیں کہ پولنگ اسٹیشن میں صرف متعلقہ افراد موجود ہیں۔ کسی غیر متعلقہ افراد یا سیاسی کارکن کی موجودگی کی اطلاع فوری طور پر پولنگ افسران کو دیں۔ انمٹ روشنائی کے بارے میں اطمینان کر لیں کہ وہ صحیح ہے اور لگانے کے بعد مٹی نہیں ہے۔ پولنگ اسٹیشن کا پولنگ سے 1 دن پہلے جا کر معائنہ کریں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار سے معلوم کر لیں کہ آپ کو پولنگ کے دوران تبدیل کر دیا جائے گا یا آپ کو ووٹنگ کی گنتی تک پولنگ اسٹیشن میں موجود رہنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء مثلا پانی کی بوتل، بسکٹس، چاکلیٹس اپنے ساتھ رکھیں۔ بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالتے وقت ووٹر پر نظر رکھیں۔ یہ اطمینان کر لیں کہ وہ اصل بیلٹ پیپر ہی بیلٹ باکس میں ڈال رہا ہے۔ دھاندلی کے دوران اکثر ووٹر بیلٹ پیپر باہر لے جاتے ہیں اور نقلی بیلٹ پیپرز بیلٹ باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ پولنگ ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقامی ہو اور ووٹرز کو ممکنہ حد تک جانتا ہو۔ خواتین و حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ٹریننگ مینول پسند آیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے پولنگ ایجنٹس کو اس ٹریننگ مینول سے ٹرین کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔